बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको अब्दुल खालिक के अदबी डेरा पर खुश आमदीद। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, आपके साथ शेयर करने लगे हैं जनाब वाला के ना ही आई किसी की सिफारिश काम और ना ही कोई और जो है जादू चल सका। बड़ों की रानी गिरफ्तार हो चुकी है। ये बड़ों की रानी कौन है और कैसे गिरफ्तार हुई है, ये क्या मामला है, इस पर तफसीलन रोशनी डालते हैं। शाह महमूद कुरैशी को दोबारा गिरफ्तार करने की भी बड़ी वजह सामने आ गई है। वो जेल से बाहर आए, अडयाला जेल से बाहर आए और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये क्या मामला है, इस बुक को भी देखेंगे। लेकिन जिस बात से हम अपने शो का आगाज करने वाले हैं वो जनाब ये है कि असल शामत मिडिल क्लास यूथियों की आई हुई है। जी हाँ, वही यूथी जो हमें गली कोने के नुक्कड़ पे मिलते हैं, वही यूथी जो सबसे ज्यादा फेसबुक ट्विटर पर सरगर्म अमल है। जनाब वाला वही यूथी इस वक्त सबसे ज्यादा फंसे हुए और उन्हीं की शामत आई हुई। और यही यूथी ही थे जो कि 9 मई के वाकयात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। और अफसोस की बात यह है कि इन्हें जो है जो कुछ इन्होंने किया है उस पर अफसरदा होना चाहिए, लेकिन ये अफसरदा होने की बजाय ये आज भी डटाई के साथ कहते हैं कि हमने जो किया है वो कोई गलत नहीं किया है। और उसकी भी हजारें तवीलें और हजारें जो है ना वो कहानियां सुना देते हैं। जी फलां ने किया था, उसको क्यों नहीं पकड़ा गया, हमारे साथ ही क्यों ऐसा है। तो जनाब किसी ने ना ही जहाज जलाए थे, किसी ने ना ही GHQ पे हमला किया था और ना ही किसी ने कोर कमांडर हाउस या PF बेस पे हमला किया था। सिर्फ एक ही जो है ग्रुप जिसने हमला किया था वो तहरीक तालिबान थी। और तहरीक तालिबान के साथ जो कुछ हुआ है वो आप बेहतर जानते हैं। तो जनाब इस वक्त सिचुएशन ये है कि ये जो मिडिल क्लास यूथ हैं जिनमें से कुछ चंद जो है पढ़ लिख कर या कुछ न कुछ ताल्लुक वास्ते इस्तेमाल करके मुख्तलिफ जो प्राइवेट कंपनियां हैं, फर्म्स हैं, उसमें भी आला ओहदों पर फैज हैं। और साथ में कुछ ऐसे भी हैं जो किसी न किसी तरीके से इधर से उधर से मार कर हाथ मार कर माफिया के सरगना बन गए हैं या माफिया के कारकुन हैं। ये सारे लोग मिडिल क्लास यूथ ही हैं। और जनाब असल शामत इन्हीं की आई हुई है। ये लोग जो है अब फंस चुके हैं। अव्वल तो जो है वो इमरान खान साहब ने कह दिया है कि भाई मेरा इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मैं तो इनको जानता ही नहीं हूँ। उन्होंने कह दिया। दूसरी तरफ जो तहरीक इंसाफ की बाकी क़यादत है, बड़ी लीडरशिप है, जैसे शीरीन मज़ारी साहबा, उन्होंने इसकी जो है मजम्मत करके अपने आप को पतली गली से निकाल लिया है। पतली गली से नहीं निकली, वो मामला और है। वो जनाब ये है कि उन्होंने मजम्मत कर दी। अब चूंकि आलमी कम्युनिटी का भी पाकिस्तान पर प्रेशर है, अब यूथी की तो किसी ने बात, ये मिडिल क्लासी की तो किसी ने बात नहीं सुनी। बात तो सुनी जानी है शीरी मजारी जैसे लोगों की जो कि प्रोपेगेंडा में सरफरस्त थे। तो जनाब वो तो अब दरमियान में से उसने ये कह दिया कि मैं मजम्मत करती हूँ, मतलब ये जो कुछ हुआ गलत हुआ। फयाजुल हसन चौहान ने कह दिया कि ये सारा कुछ इमरान खान कर रहा था और इस सब के पीछे इमरान खान का हाथ था और उन्होंने मजम्मत भी कर दी है, वो भी निकल गए। अब इन दोनों की आवाज़ जो है वो इंटरनेशनल मीडिया ने पिक कर ली है। इंटरनेशनल मीडिया ने दिखा दिया कि भाई इमरान खान तो जो है वो इंतहा पसंद है, वो तो अपने अदारों को नहीं छोड़ रहा। और यही तो जो है असल बात है कि ये यूथी जो थे इन्होंने जो कुछ किया इमरान खान के कहने पर है। अब इमरान खान इनसे मुकर रहा है या जो कुछ भी कर रहा है, चलो भाई मुकर रहा है या जैसे भी कर रहा है वो तो वक्त तय करेगा। लेकिन जो हम बात कर रहे थे कि जो शामत आई हुई, अब इन यूथियों को भाई उठाया जा रहा है और इनके खिलाफ जो है जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जा रही है। अब सिचुएशन ये बनेगी कि ये जो बड़े लोग हैं वो तो निकल जाएंगे, मतलब बड़े जो माल दौलत वाले, लेकिन ये वाले यूथी तो माल दौलत वाले नहीं है। होना होगा इनके साथ ये जनाब कि इनको फौजी अदालतों से सजाएं होंगी। फौजी अदालतों की सजाओं के बाद फिर इनके माँ बाप अपीलें लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर सदर पाकिस्तान के पास जाएंगे, मुख्तलिफ एक तरीक़ार चलता रहेगा। और इनके जो लोग हैं इनके साथ कोई, इनके वालिदैन के साथ कोई अच्छा नहीं होगा। वो सारी उम्र अपनी माँ अपनी औलाद की किए की सजा भुगतेंगे।
اور ہونا بھی چاہیے کہ باغیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ تو ہو چکا، اب دوسری بات ہے جناب شاہ محمود قریشی صاحب کی۔ شاہ محمود قریشی صاحب اڈیالہ جیل سے رہا ہوئے اور رہا ہونے کے بعد انہیں فوراً گرفتار کر لیا گیا۔ بہت سی لوگوں کی یہ رائے ہے کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پریشر ہے کہ آپ لوگ بیٹھ جا کر عمران خان کے خلاف بیان دیں اور جو کچھ 9 مئی کو ہوا اس کی مذمت کریں، ٹھیک ہے، اور آپ جو ہے نا سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ تو سیاست سے کنارہ کشی کرنے والے ہیں، حالانکہ وہ ہیں تو بھائی گدی نشین پیر ہیں، وہ دم درود کا کام جو ان کا ہے آبائی کام وہ اگر کرتے رہیں تو ان کی بادشاہت ویسے بھی قائم رہے گی۔ لیکن قریشی صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ساتھ میں نیلی بتی والی گاڑی بھی ہو، تو پھر تو جو ہے گدی کا اپنا مزہ ہے۔ لیکن بھائی جو کچھ آج تک کیا ہے یا جتنا شاہ محمود قریشی کو ملا ہوا ہے یہ سارا نوکری چاکری کے ذریعے ملا ہوا۔ ان کے بڑے جو ہے انگریزوں کی نوکری چاکری کرتے تھے، ان کے بعد ان شاہ محمود قریشی صاحب نے جو ہے وہ بڑے گھر کی نوکری چاکری کر لی، اب بڑے گھر کے ہی خلاف بول پڑے، اب یہ چاہتے ہیں کہ بھائی مجھے کوئی پارٹی جوائن کرا دو۔ اب پارٹی تو جگہ ہے نہیں، اب ملتان سے کیا ہے کہ پیپلز پارٹی اب یوسف رضا گیلانی کی خاندان کو تو سائڈ پہ نہیں کر سکتی، اس کو تو آگے نہیں لا سکتی، اس کے لیے تو یہی بہتر ہے کہ یہ خود جو ہے سیاست سے کنارہ کشی کر کے سائڈ پہ ہو جائے۔ انہوں نے یوز ہونا تھا وہ یوز ہو گیا، بس اب کسی کام کے نہیں۔ دوسرا جو اہم بات ہے کہ یہ سچ بولنے سے ابھی بھی کترا رہے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ بڑے گھر کو ہی لگتا ہے کہ یہ چکمہ دینے کے چکر میں کہ پہلے آپ ہمارا کوئی الو سیدھا کرا دے، راستہ سیدھا کرا دے، پھر ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو رہا، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو ہر صورت میں سزا بھی ملے گی، ٹھیک ہے، ان کے لیے کوئی وہی زیرو ٹالرنس کی پالیسی جاری رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ بھائی ایک اور اہم اپڈیٹ کہ جو زیرو ٹالرنس کی بات کر رہے ہیں، تو زیرو ٹالرنس کی بات یہ ہے کہ جناب بڑوں نے سفارش کی لیکن بڑوں کی رانی پھر بھی گرفتار ہو گئی ہے۔ کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ انہوں نے خود گرفتاری دی ہے، کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ وہ گرفتار ہو گئی۔ میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ اس نے خود گرفتاری دی ہے، کیونکہ جس نے اپنی گرفتاری خود دینی ہوتی وہ کم از کم جو ہے سفارشیں نہیں کراتا۔ بات جناب یہ ہے کہ سلیمان شاہ کی صاحبزادی سابقہ آرمی چیف آصف جنجوعہ کی نواسی صاحبہ مدیحہ شاہ صاحبہ نے بڑی اپروچیں کی ہیں، اس کے حوالے سے بڑی اپروچ کی گئی ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین کی بھی اپروچ کی گئی ہے اور وہ جو ہے جہانگیر ترین کی ہی اپارٹمنٹ میں چھپی رہی ہیں۔ تو جناب جو بھی حالات ہو جیسے بھی ہوں ہمارا اس سے کوئی غرض نہیں وہ کہاں چھپی رہی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ بھی گرفتار ہو چکے ہیں۔ یہاں پر جو سچویشن واضح ہو رہی ہے، واضح نظر آ رہی ہے کہ بھائی زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے، اور خصوصاً ان لوگوں کے لیے تو بالکل ہی کوئی رحم کی جو گنجائش نہیں ہے جن لوگوں نے سرکاری جو ہے وہ سابقہ ملازم ہو کر انہوں نے ان بلویوں کا ساتھ دیا یا خانہ جنگی کرانے میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی۔ اب یہ محترمہ جو ہیں ان کو بھی انقلاب کا شوق چڑھا ہوا تھا، ان لوگوں نے بیسیکلی وہ دیکھا ہے فلموں میں کہ جی فلاں انقلابی ہے، فلاں نیلسن منڈیلا ہے، فلاں جو ہے چے ہے، تو اب ان کی یاد باتیں پڑھنا تو آسان ہے، سچ میں تو یہ ہے کہ انقلابی کی زندگی جو ہے وہ بہت ہی مشکل کٹھن ہوتی ہے۔ اور جہاں تک بات انقلاب کی ہے تو بھائی 21ویں صدی میں جب بھی جہاں بھی بغاوت ہوئی ہے وہ بغاوت خانہ جنگی ہی میں بدلی ہے، وہ اس بغاوت نے وہاں پر معاشرے میں کوئی جو ہے وہ اصلاحات نہیں کر پائے باغی، بلکہ وہ باغی آپس میں ہی لڑ پڑے اور خانہ جنگی کی طرف ہی چلے گئے۔ یہ عرب بہار کو دیکھ لیں، عربیوں کے ہاں بغاوت ہوئی کیا ہوا، لیبین کے ہاں بغاوت ہوئی کیا ہوا، یا پھر ادھر چلے جائیں نیپال میں کیا ہوا کہ بغاوت ہوئی، اس بغاوت نے کیا کیا، یا سری لنکا میں جو حالات ہوئے اس سے کیا ہوا۔ تو بھائی 21ویں صدی انقلاب کی نہیں بلکہ جمہوری سیاست کا دور ہے، اور جہاں پر صرف سیاست کرنے والے ہی اپنے لیے اور ملک کے لیے بہتر اور اپنی کمیونٹی کے لیے بہتر کر پائیں گے۔
یہ جہاں تک انقلاب کی یہ لوگ کہانیاں گھڑ رہے تھے یا یہ کہانیاں بنا رہے تھے یا انہوں نے انقلاب کو کوئی مخمل کا بستر پھولوں کا بستر سمجھ رکھا تھا، بھائی وہ ایسا نہیں ہے۔ انقلاب جو ہے وہ اول تو انقلاب کوئی اچھی چیز کا ہی نام نہیں، آپس کی بات ہے 21ویں صدی میں جب سیولائز سوسائٹی موجود ہے، آپ کے پاس جمہوری سیاست کا جو ہے طریقہ کار موجود ہے، تو پھر آپ انقلاب کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ لیکن کیا ہے کہ نوجوانوں کے دماغ کو خراب کرنے کے لیے اور خصوصاً مڈل کلاس کے نوجوانوں کو دماغ خراب کرنے کے لیے یہ لوگ موجود ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑوں کے بچے بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے انقلاب ایک انجوائمنٹ کا ذریعہ ہوتا ہے، لیکن انجوائمنٹ کا ذریعہ نہیں ہے۔ جہاں تو بھائی سیاست بھی وہ خاردار جو ہے خار کے سیاست کے راستے میں بھی خار موجود ہے، تو انقلاب کی باتیں تو بہت دور کی ہیں۔ تو بھائی یہ ہے کہ ابھی کریک ڈاؤن جاری و ساری ہے، اور خوشائند بات یہ ہے کہ جنہوں نے اداروں کے خلاف اٹیک کیا، اداروں کے خلاف بولتے ہیں، اب ان کے لیے کوئی زیرو ٹالرنس کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ ویورز اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ولاگ کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ خدا حافظ۔